اصبروا صابروا رابطوا اتقوا اللہ. کسی بھی حالت کو قابو کرنے کے لیے بڑی سے بڑی جنگ بھی ہو، بڑی سے بڑی لڑائی ہو، اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ پیش فرمایا ہے کہ اگر انسان ان 3-4 چیزوں کو مد نظر رکھے تو کبھی اس کو شکست نہیں ہو، اس میں ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا اور سرخرو ہوگا اس جنگ کے اندر. سب سے پہلی چیز اس میں جو ہے اصبر، صبر ہے، برداشت ہے، ہمت نہ ہارے اور صبر سے مدد لے. دوسری چیز کیا ہے؟ صابرو، وہ مضبوطی اختیار کرے، جم جائے کہ بھائی پیچھے نہیں ہٹوں گا. صبر کے بعد اس کو برداشت کرنے کے بعد کیا ہے کہ اس مشن سے میں پیچھے نہیں ہٹوں، اس جنگ کو، اس لڑائی کو میں نے جیتنا ہے. تیسری چیز اس میں جو ہے رابط، یہ بہت زبردست چیز ہے. بلکہ یہ سمجھیں کہ اگر انسان کو جنگ جیت بھی جائے اور فتح بھی اس کو نصیب ہو جائے تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی سے بڑی فتح بھی شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے. جیتی ہوئی جنگ میں انسان ہار جاتا ہے، بعض اوقات جیت چکا ہوتا ہے، منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن رابطوں نہ ہونے کی وجہ سے. رابطوں کیا ہوتا ہے؟ پہرا دینا، حفاظت کرنا. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر یہ نہ ہو انسان جیتی ہوئی جنگ میں ہار جاتا ہے. کہ رابطوں جو ہے سب سے اہم چیز ہے، پہرے داری کا. اتنا بڑا انعام دیجیے اس پہرے داری کا کہ کوئی آنکھ اگر ایک کچھ دیر کے لیے بھی پہرہ داری کرتی ہے تو تمام دنیا معافیت سے زیادہ افضل ہے. اتنا بڑا انعام ہے اس کا، کہ اس کی وجہ ہوئی نا، تمام گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، درجاتوں کو بلند کر دیا جاتا ہے اس کی اس پہرہ داری کے اوپر. رمضان آیا دوستوں، بہت بڑا فیلڈ تھا، بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی ہماری نفس کی اور خود ہماری خواہشات کی. یہ کم جنگ نہیں تھی، اس میں بہت بڑی جنگ تھی. اور یہ کوئی ایک دن کی بھی جنگ نہیں تھی، یہ آدھا گھنٹے کی بھی جنگ نہیں تھی. یہ 30 دن کی جنگ تھی جو اللہ پاک نے ہمارے نفس کے ساتھ کرائی. نفس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے میرے دوست، سب سے بڑا دشمن نفس ہے. جس طرح بھی رمضان ہم نے صبح سے لے کے شام تک کیا الحمدللہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہ نفس کی جنگ تھی، بہت بڑی فیلڈ میں تھے، بہت بڑی لڑائی کے اندر تھے جو ہم جنگ کر رہے تھے. نفس کی ہر شرارتوں سے ہم نے مقابلہ کیا، اللہ کے احکامات کی ہم نے حفاظت کی، مکمل طور پہ نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی. جیسے جیسے حکم ہم پر تھے الحمدللہ ہم اڑ گئے، ڈٹ گئے کہ جو کچھ ہو جائے ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، ہم نے کوئی برائی نہیں کرنی کیونکہ میرا روزہ ہے. بہت مشکل ہے عادات کو ختم کرنا، یہ بہت بڑی جنگ ہے نفس کی عادت کی. جب ساری زندگی کی عادت پڑی اور پورا 12-11 مہینے ہم وہی کام کرتے ہوں، ایک مہینے کے اندر اس کو کنٹرول کرنا. بعض تو ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ چلو سارے سال نماز بھی پڑھتے ہیں،
تلاوت بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ وہ جو ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بالکل فارغ ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ جب اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ان سے بھی زیادہ نمبر لے لیتے ہیں آگے. سمجھیے یہ نفس کی جنگ تھی. اور یہ کون سی جنگ ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، بہت سخت جنگ تھی وہ. فرمایا چھوٹی جنگ سے اب تم بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہو. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اس سے بڑی جنگ کیا ہوگی؟ جس جنگ سے ہم واپس جا رہے ہیں بہت بڑی جنگ تھی. وہ یرموک تھی، کون سی جنگ تھی؟ بہت اس میں صحابہ نے محنت کی تھی. یا رسول اللہ اس سے بڑی کوئی جنگ ہے، وہ کون سی جنگ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہارے نفس کی جنگ ہے. جو اس جنگ کو سمجھ گیا نا، نفس کی جنگ کو، تو اور دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. کتنی دیر چلتی ہے جنگ؟ بڑی سے بڑی دنیا کی آپ ہسٹری دیکھیں، لڑائیاں دیکھیں، بہت چلتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن نفس کی جو جنگ ہے انسان کے ساتھ وہ موت تک چلتی ہے. اور ایک سیکنڈ میں وہ جان نہیں چھوڑتا نفس آپ کی. ایک سیکنڈ کی بھی نفس، حتیٰ کہ آپ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے تو یہاں بھی نفس اپنا کام کرے گا، آپ کی شہوات کو زندہ کرے گا. تو ایک میں جنگ احد کا آپ کو واقعہ بیان کیا. اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ انہوں نے پہرہ داری نہیں کی تھی. تو یہ بات ہے، اس جنگ کی بھی ہم نے پہرہ داری کرنی ہے. سبحان اللہ، سمجھے وہ پوائنٹ کو؟ الحمدللہ اس 30 دن میں ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے فتح کر لی ہے، اللہ نے قبول کر لی ہے. مہریں لگ گئی ہیں متقی ہونے کی، بہت اعلی درجات مل چکے ہیں، ہمیں جنتیں کھل چکی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز جنت کو سجاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے اللہ یہ جنت کس کے لیے روز سجتی ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو آج اپنی نفس کو جیت چکے ہیں، نفس کی جنگ کو جیتے ہیں یہ لوگ. اور ہم نے بڑا کام کیا کیا، یہ فتح ہوئی ہے بہت بڑی ہماری. اللہ نے ایک بہت بڑی میدان میں ہمیں ڈال دیا نفس کے تھرو کنٹرول تو اس کے. آج ہر مسلمان آدمی الحمدللہ رمضان جو داخل ہوا اور جس نے محنت کی ان کے لیے بشارتیں، خوشخبری ہیں کہ ہر آدمی جنتی ہے اللہ کے فضل سے، بخشایا ہے اعلیٰ درجے پر. تو بس جنت انتظار کر رہی ہے، اس کو جنت انتظار کر رہی ہے اللہ کے فضل سے. کسی حالت میں تھے ہم رمضان سے پہلے، کتنے گناہ ہم کرتے تھے، کیسی کیسی بری عادتیں ہوں، عبادت کے لحاظ سے بھی، معاشرت کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے گندے جانور تھے ہم. بس اپنی مرضی سے جو چاہ کر لیا، اپنی مرضی سے جو اتار دیا. اس کا نام تو دین ہے ہی نہیں. اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے، اللہ کی مرضی کا نام دین ہے. یہ فرق ہے. رمضان نے یہ چیز کہی ہے کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. رمضان سکھاتا ہے تمہاری مرضی تو کہتی ہے کھانا کھاؤ پھر تمہاری مرضی تو کہتی ہے بھائی چائے پیوں، پی کے دکھاؤ. تمہاری مرضی تو بہت کچھ کہتی ہے، تمہاری خواہش تو بہت کچھ کہتی ہے، کر کے دکھاؤ. کریں گے آدمی کیا؟ کہ ایک کام ہم نے کی ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دی ہے. نفس پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا؟ پتہ ہی چلتا ہے کہ صرف 30 دن کے اللہ نے پریکٹس کرائی ہے اور ہمیں اصلیت دکھائی ہے. یہ ہے تمہاری اصلیت ایمان والوں. اس کے اگینسٹ جو اصلیت ہے وہ جانوروں کی ہوتی ہے. وہ تو جانور ہوتے ہیں، انسان نہیں ہو تو جانور ہے. جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے قرآن میں، بلکہ مثال کے بھی کتے کی بھی دی ان کی کہ کتا ہانپتا ہے اس طرح تم ہانپتا. اصل انسان تو وہ ہے، اصل انسان تو وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دیتا ہے. یہ 30 دن کا کھیل نہیں ہے میرے دوست، یہ تو کھیل ہے جب تک ہم زندہ ہیں.
کوئی قبر میں ہوگا اس وقت، کوئی ہاسپٹل میں ہوگا، کوئی مرنے کا قریب ہوگا، کوئی جانے کی تیاری کر رہا ہوگا. اس کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی بیماری مجھ پہ آنے والی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا میرے کتنے دن رہ گئے ہیں. منزل ہماری یہی ہے. لعلکم تفلحون اس آیت میں کہا کہ کامیابی صرف اسی حالت میں ملے گی کہ تم اگر نفس کی ڈیفیٹ دے کر، خواہشات کو ڈیفیٹ دے کر، اپنی مرضیوں کو نیچا کر کر، جیسے رمضان میں تم نے کیا، اس طریقے سے زندگی گزار لی. یہ 30 دن تم نے گزارے، مشکل نہیں تھا. زندگی گزارنا بھی اسی طرح بہت آسان ہے. اللہ پاک نے ان 30 دنوں سے بڑی ہمت دی ہے ہمیں، بہت ہمت دی ہے کہ کیا ہو گیا ابھی اتنے دن آپ نے برائی نہیں کی، تمہیں بتا اللہ تعالیٰ کا کیا ہو. اب 30 دن تم نے جھوٹ نہیں بولا، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے 30 دن تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی تو تجھے کیا مصیبت آ گئی؟ 30 دن تم نے آ کے جماعت سے نماز پڑھ لی، وقت پہ آ گیا، کیا مصیبت آ گئی؟ اس میں تو کر سکتا ہے. جب تو یہ کر سکتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک 100 ڈگری کے اندر بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے اور سب کچھ تیرے سامنے بھی ہو، تو کیا اس حالت میں تو نہیں رہ سکتا اللہ کی مرضی کے ساتھ؟ جب اللہ تجھے نعمتیں بھی دے رہا ہو، کھانے بھی دے رہا ہو، صحت بھی دے رہا ہو، سب کچھ تجھے دے رہا ہو، تو کیا تو اس حالت میں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے، کر نہیں سکتے، کوشش کرنے، دعا کریں جناب. ایسا نہیں. کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ہم سے بہت تھوڑی ڈیمانڈ کی ہے، جس کے اندر ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رتبے دیے ہیں، ہمیں درجات دیے ہیں، جو ہمارے انعامات دیے ہیں. کیا ہمیں کیا ہے دنیا میں؟ اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم تحسس تم گن ہی نہیں سکتے ان نعمتوں. سمندر سے تمہیں نکال کے دے رہا ہے خوراک، آسمان سے خوراک تمہیں دے رہا ہے، اڑتے ہوئے پرندے تمہارے خوراک بنا دیے، چلتے ہوئے جانوروں سے تمہیں انڈے نکال کے دے دیے، مکھیوں سے تمہیں شہد نکال کے دے دیا. اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا چاہتے ہو؟ کوئی ایسی ضد تمہاری ہے تمہیں پوری نہ کی ہو، تو تم سے صرف ایک ڈیمانڈ کی ہے تمہارے رب نے. یہ کچھ دینے کے بعد صرف ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم ویسا کرو جیسے میں چاہتا ہوں. میں نے سبحان اللہ، بس اتنی بات ہے. اٹھو، تم کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھو، کرو وہی جیسے میں کہہ رہا ہوں. آج اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزدار تیرے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت بھی تو دعا مانگے گا ڈائریکٹ بیل سے تیری دعا میرے پاس پہنچ جائے گی، قبول. اسی طرح جو شخص زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اللہ کی مان کے چلتا ہے، نفس کی مان کے نہیں چلتا، اس کی دعا ہر وقت زندگی میں قبول ہوتی ہے. جس طرح آج آپ کی خواہش قبول ہوئی ہے، آپ نے نفس کی نہیں مانی، اللہ کی مانی ہے. تو جو انسان اپنی زندگی میں، تھوڑی زندگی میرے بھائیو، تھوڑی زندگی، کہ یاد رکھو رمضان سے نکلنے کے بعد تم نے ایک کام کرنا ہے، اپنے نفس کی پہرہ داری کرنی ہے. گارڈ مقرر کر دینا اپنے نفس کے اوپر کہ وہ دوبارہ حملہ نہ کر سکے آپ پر. بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں. آج رمضان سے تیاری کر لو کہ 30 رمضان ہوگا، ہم نے اپنے گارڈ کھڑے کر دینے ہیں اپنے نفس کے اوپر کہ خبردار تو واپس نہیں آئے گا. متقی بن چکا ہوں، جنتی بن چکا ہوں، اللہ کے ولی بن چکا ہوں، اب میں نے ایسے ہی رہنا ہے. تو کب بچیں گے اب ہم؟ رابطوا، اللہ نے قرآن بتایا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اللہ کہہ رہا ہوں تم اس چیز سے بچا رہا ہوں کہ ایک دن تم نے میرے سامنے آنا ہے، خوف کرو اس چیز سے. کیا منظر ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس منظر سے ڈرو. تم نہیں سمجھ سکتے کہ جس وقت تم میرے دربار میں پیش آ جاؤ گے، ادھر جنت ہوگی، ادھر جہنم ہوگی، اور جہنم کی آگوں کے تیش آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح دنیا بھاگ رہی ہے، کس طرح زنجیروں میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے فرشتوں کھینچتے ہوئے جو آپ کے سامنے جا رہے ہیں، اور آپ فیصلے کے منتظر ہوں گے کہ میرا پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونا ہے، جو حدائی نہیں فیصلہ ہوگا. واتقوا اللہ. جب اس کو سوچ کو کہتے ہیں اس چیز سے ڈر، اس کا انتظام میں کر رہا ہوں کہ تمہیں سب سے نکال دیا میں نے، جہنم سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے نکال دیا. اتنا بڑا مجاہدہ میں نے کرا ہے. اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو؟ بہت آسان کام ہے.
It's not difficult at all. اتنا آسان کام ہے کہ اس آسان کام سے آپ ہمیشہ جنتی بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے. کریں گے وہ کام. کیا بتایا اللہ کے نبی نے کہ میں تمہیں وہ بتاتا ہوں پہلا دے تمہارے نفس پر مکمل، کہ رمضان کے بعد بھی وہ پہلا دار زندہ رہے اور پہلا دیتا رہے اور تیرے نفس کو ایسے ہی قابو رکھے جیسے کہ تو رمضان کے اندر قابو رکھتا تھا. کیا بتایا؟ اللہ نبی نے بتایا تو میں وہ چیز نہ بتاؤں جو تقویت رکھے تیری دین کے اندر اور تیری دونوں جہانوں کے اندر بھلائی پیدا کر دے، نہ تیرے رزق میں کمی آئے، نہ تیری حادثات میں کمی آئے، صبر تیرے اندر اتر جائے اور تیرے اندر چاروں چیزیں آ جائیں اس کے اندر. اصبرو صابرو رابطو تقوا اللہ. ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کے نبی میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں. سبحان اللہ. اس ایک عمل کو کر لو یہ چاروں چیزیں آ جائیں گی جس آیت میں بتائی تھی جو ہماری زندگی کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. اصبروا صابروا رابطوا. پڑھیں سورہ عمران کی آخری آیت، بہت پسند ہے مجھے آیت، الحمدللہ بہت پسند ہے. لعلکم فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایک چیز میں تمام چیزیں دے رہے اللہ پاک کا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہیں دیتا ہوں وہ عمل کرو کہ ہر وقت ماشاءاللہ تم اس کا یہ انعام حاصل کرو. پوری آیت کا انعام آ جائے. یا رسول اللہ کیا چیز ہے ایسی؟ آپ نے بتایا. سنیں نیت کرنے کریں گے پھر موقع نہیں ملے گا رمضان میں. آج کریں گے انشاءاللہ. نیت کر لیں، بے شک اللہ بھی توفیق دے نہ دیں، لیکن رمضان اس بات کی نہیں کہ اتنی بڑی بات بتائی میں نے پورا گھنٹے میں سے ایکسپلین کیا آپ کو، کہاں سے لے کے کہاں سے جائے. ایسا عمل اللہ کے نہیں بتا رہے ہیں کہ کنٹرول رہے گا تمہارا ساری زندگی. رمضان رہے گا، نفس کو تم ایسی دبا کے رکھو گے، نفس اٹھے گا، پھر وہ آپ عمل کریں گے، پھر دب جائے گا اور عمل بھی بہت آسان ہوگا، کوئی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کبھی علاج سخت نہیں بتاتے. کیا علاج ہے سن لیں، میں نہیں کہہ رہا. فضائل اعمال پڑھ لیں، وہاں اس کے صحابی کا نام بھی پڑھ لیں اور پھر الحمدللہ سوچ لیں کہ کہاں سے پیغام آپ کی طرف آ رہا ہے. میں تو وہ ہوں میسنجر ہوں، وہاں پڑھا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی وہ کیا چیز ہے سن لیں کہ سنو. پھر اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو مضبوط سے پکڑ لو. اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو مضبوط سے پکڑ لو اور جب تنہائی میں ہو اپنی استطاعت کے مطابق جتنی تمہیں کوشش ہے اللہ کا ذکر کرو. تمہیں ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ. نفس کے اوپر یہ ایسا کنٹرول کرے گا ذکر اللہ کہ تمہیں دبا کے رکھ دے گا. نفس اٹھنے دے گا تمہیں. بس اس کا اہتمام کرنا کہ اللہ کے ذکر کی مجالس کو